وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر تمہارے دو مومن جماعتیں آپس میں لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کی صلح کرا دو، ان کی صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر بھی اگر صلح نہیں، پھر بھی ایک جماعت دوسرے پر چڑھائی کرتی ہے، زیادتی اس کی طرف سے، تم باقی مسلمان دو گروپ ہوں گے آپس میں لڑنے والے، تیسرا گروپ مسلمانوں کے تم لوگ دیکھو کہ یہ دو گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں، زیادتی کس کی ہے؟ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اگر ایک گروپ زیادتی کرے اور تیسرا گروپ مسلمانوں کے تم سمجھ رہے ہو کہ زیادتی ان کی ہے، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، وہ جماعت جس کی طرف سے زیادتی ہے ان سے لڑو، کہ بدبختو زیادتی تمہاری ہے، ان سے اس وقت تک لڑو، ان کا دماغ درست کرو، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ کر کے آ جائے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر ان کو اپنی زیادتی کا کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں ان کو علم ہو جائے اور وہ اپنی زیادتی سے اور اپنی بدماشیوں سے اور اپنے اللہ کا بھلا کرے اس ظلم سے پیچھے اگر ہٹ جائیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو عدل کے ساتھ ان میں صلح کرا دو، وَأَقْسِطُوا، انصاف سے کام لے لو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ انصاف کاروں کو پسند کرتا ہے. یہ اس لیے، اور إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ آگے فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، بھائی بھائی، ایمان کے رشتے نے آپ لوگوں کو آپس میں جوڑا ہے، ایمان کے رشتے نے آپس میں جوڑا ہے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ کمی بیشی بھی ہوگی، اس سلسلے میں ہم لوگوں سے زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ درگزر کریں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومن آپس میں لڑ پڑے تو پھر دو صحابی آپس میں لڑ پڑے، مہاجری اور انصار، تو مہاجری نے لات مارا انصاری کو، انصار نے آواز دی یا للانصار، یا للانصار، اے انصاریو جمع ہو جاؤ. جو مہاجر مکے سے ہجرت کر کے آئے، جن کا ٹھکانہ بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں تھا، ہم نے ان کو جگہ دے دی، آج ہمیں لات مار رہے، گھونسے مار رہے ہمیں. مہاجرین نے آواز دی یا للمہاجرین، اے مہاجرو کٹھے ہو جاؤ. نعرہ کیا لگ رہا ہے؟ یا للمہاجرین یا للانصار، اے انصار سارے کٹھے ہو جاؤ، ہم نے مدینہ میں ان کو ٹھکانہ بھی دیا، یہ سب کچھ اپنی پراپرٹی جائیداد ملکیت مکے میں چھوڑ کر کے آگے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا. اور وہاں ایک ٹیٹو خان یہ بھی اپنی ہوا نکال کر کے وہ بھی کہتا ہے، اس کو بھی 28ویں پارے میں قرآن نے کہا یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، اگر ہم اس غزوے کے اندر آپس میں ان کا مسئلہ ہوا تھا، لڑائی ہوئی، اگر ہم اس غزوے سے واپس جائیں گے، منافق بھی اس غزوے میں نبی کی پارٹی میں شامل اور بظاہر مسلمان بنے ہوئے، اب اگر لئن رجعنا الى المدینة، واپس ہم مدینہ جائیں گے، لیخرجن الاعز منها الاذل، تو عزت مند اور معزز مدینہ کے باشندے وہ ذلیلوں کو نکالیں گے. لہذا بیدار رہو، ابو بکر کون ہوتا ہے، عمر کون ہوتا ہے، عثمان کون ہے، علی کون ہے، یہ سارے کے سارے باہر کے آئے ہوئے مہاجرین ہیں، مکے سے آئے ہوئے ہیں. لیکن رجعنا الی المدینۃ، اگر ہم مدینہ واپس جائیں گے، لیخرجن الاعز، تو عزت والے نکالیں گے. بے غیرت کی نشانی ہمیشہ یہ ہوتی ہے اپنے آپ کو عزت مند سمجھتا، منافق کا بچہ بے غیرت کہتے ہیں لیخرجن الاعز منہا، اس مدینے سے عزت مند لوگ ذلیلوں کو نکالیں گے، اور ذلیل ابو بکر عمر عثمان علی کو کہتا ہے. جتنے بھی مہاجرین ہیں، بے حیا اور بے وقوف اور احمق اور بے دین کی پہچان یہی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو با عزت، دوسروں کو بے عزت، ہمیشہ اپنے آپ کو با شرم، دوسروں کو بے شرم، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا معزز، دوسروں کو یہ ہے کہ غیر معزز سمجھے، یہ پہچان ہے. اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ارے عزت کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے، ان العزت للہ جمیعا، عزت کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے. مومن معزز ہوتے ہیں، میں نے اللہ نے ان کو عزت دی ہے، عزت بانٹنے والا تو میں اللہ ہوں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ رسول معزز عزت ان کے پاس ہے. ان العزت للہ جمیعا، سورہ یونس کے اندر فرمایا عزت کے کارخانے اللہ کے پاس ہے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو اللہ نے عزت دی ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق ہے ہی بے وقوف، وہ جانتے بھی نہیں ہے. ارے منافق بغیرت، تیرے پاس عزت کہاں سے آ گئی؟ لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، یہ اس طریقے پر ہو جاتا ہے. یہ کلمہ جب انہوں نے کہا کہ جب آپس میں یہ لڑ پڑے
تو اس موقع پر پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ مہاجر اور انصاری میرے دو شاگرد آپس میں لڑ پڑے، انسان سے کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہے، لیکن ایک پکار کر کے کہتا ہے یا المہاجرین، اپنے مہاجرین کو جو مکے سے ہجرت کری، دوسرا کہتا ہے یا الانصار، اے انصار جمع ہو جاؤ، مہاجر کون ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پٹائی کرنے والے؟ جواب ذرا سننا، میرے نبی نے فرمایا کلا، اپنا دماغ درست کر دو، خبردار، انہا کلمۃ منتنۃ، یہ بدبودار قسم کا کلمہ ہے جو تمہاری زبانوں سے نکلتا ہے۔ مہاجریت کوئی پارٹی ہے؟ انصار کوئی پارٹی ہے؟ نہیں، تم سب کو اللہ نے ایمان کے رشتے کے اندر جوڑا ہے، تم سب کو اللہ نے ایمان کے رشتے میں جوڑا ہے۔ جب اس ایمان کے رشتے میں آپ جڑے ہوئے تو پھر اس کے بعد اس بدبودار قسم کا کلمہ میری تعلیمات کے بعد یہ بدبودار جملہ آپ کے منہ سے کس طرح نکلا؟ کلا انہا کلمۃ منتنۃ، ایمان کا رشتہ ایسا ہے، میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی پارٹیاں اسی سے بنتی ہے، ایمان کا ایسا رشتہ ہے۔ اور ایمان پھر مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن یہ ہوتا ہے، یہ چھت ہے، یہ پلروں کا محتاج ہے، آپ اس چھت کے بھی محتاج ہے اور آپ اس پلروں کے بھی محتاج ہے، آپ ان دیواروں کے بھی محتاج ہے۔ اگر یہ دیواریں نہ ہوں تو سردیاں آئیں گی، اگر یہ دیواریں نہ ہوں، یہ پلر نہ ہوں تو چھت کس پر قائم رہے گی؟ میرے نبی نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، فرمایا مومن مومن کے لیے اس طرح جیسے کہ ایک تعمیر ہوتی ہے، جیسے کہ پلر چھت کے محتاج، چھت پلروں کے محتاج، چھت دیواروں کے محتاج ہے۔ یہاں اس دنیا کے اندر مومن کو مومن سے واسطہ پڑتا ہے، مومن مومن کا محتاج ہے، کالا گورے کا محتاج ہے اور گورا کالے کا محتاج ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کراچی میں جب یہ فسادات پھوٹ پڑے کہ یہاں سے نکل جائے، پٹھان نکل جائے، تو یہ پٹھان جب نکل گئے تو روٹی پکانے میں روٹی نہیں ملتی تھی، وہ جو تنوروں پر ایک خاص قسم کی ان کی روٹی وہ بناتے ہیں، یہ روٹی بنانا نہیں، اور چائے وہ جو دوسرے لوگ نہ بلوچ کو چائے بنانا آتا ہے، نہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے کسی اور کو، تو وہ چائے جب پیتے تھے الٹی آتی تھی۔ یہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اس طرح، میں ان کپڑوں کا بھی محتاج ہوں، اگر یہ کپڑے نہ ہو تو مولوی صاحب کیسا اچھا لگے گا؟ کوئی دنیا میں کہتا ہے کہ میں مکمل ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، جھک مارتا ہے، تو ان جوتوں کا بھی محتاج ہے۔ یہاں سے جوتوں کے بغیر چل کر کے ذرا 2 کلومیٹر یہ پتھریلے زمین پر چل کر کے ذرا تو دکھا دے۔ شلوار کا محتاج ہوں، کپڑوں کا محتاج ہوں، قمیص کا محتاج ہوں، جوتوں کا محتاج ہوں، لیکن یہ ہے کہ کیا ہے؟ بھائیوں کا محتاج نہیں۔ کپڑوں کی ضرورت مجھے پڑتی ہے، جوتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر چل بھی نہیں سکتا، لیکن یہ کہ مسلمانوں کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی، بھائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ سوائے حماقت کے اور ہے کیا؟ سوائے حماقت کے، احمقیت کے اور کیا ہے کہ تو شلوار کا تو محتاج ہے، شلوار نہ ہو تو کتنا پیارا لگے گا، قمیص نہ ہو تو کتنا پیارا لگے گا، پھر اس سردی کے اندر بہت ہی اچھا لگے گا۔ جوتے نہ ہو، چل کر کے تو ذرا دکھا دے، تو شلوار قمیص کا بھی محتاج ہے نہیں، بلکہ ٹٹی کا بھی محتاج ہے، پیشاب کا بھی محتاج ہے۔ اس دنیا کے اندر کامل اور مکمل صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اللہ الصمد۔ لڑائیاں ہوئی ہیں، صحابہ میں بھی آپس میں اختلافات ہوئی ہیں، میں نے عرض کیا کہ مہاجر انصار کے بھی اختلافات ہوئی، ہوتا ہے، آدمی سے کمی بیشی ہوتی ہے، لیکن آدمی کچھ تو کر لینا، زیادتی تو ہوتی ہے، لڑائی تو ہوتی ہے، ہوتا ہے کہ کبھی میری زیادتی ہے، کبھی آپ کی زیادتی ہے، لیکن آخر ہم تو ظاہر ہے کہ ہم یہودی تو نہیں ہیں، الیاذ باللہ نصرانی تو نہیں ہیں، ہم تو یہ کہ ایک امت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم نے اللہ سے پکا وعدہ کیا ہے، الست بربکم قالوا بلی، میں تمہارا رب نہیں، بالکل آپ رب ہیں، ہم آپ کا کھائیں گے، آپ کا گائیں گے۔ یہ اس وقت سے اس کے بعد کئی معاہدے ہمارے انبیاء سے ہو چکے ہیں، اور ہمارے روحوں کے معاہدے نبی سے بھی ہو چکے ہیں، اللہ سے معاہدے ہو چکے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، کھائیں گے آپ کا اور گائیں گے بھی آپ کا، جو تیرا اشارہ ہوگا اسی کے مطابق ہم چلیں گے۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ خالق تو ہمارا ہے، پیدا بھی آپ نے کیا ہے، یہ روح، یہ امانت، یہ زندگی، یہ حیات، یہ خوشیاں، یہ غمیاں، یہ سب تیرے دست قدرت میں ہے، تو جو تیرا حکم ہوگا ہم وہی کریں گے۔ اب اللہ کا حکم ہے، آپ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آپس کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، نفرتیں، مجھے یاد ہے سبحان اللہ، یہ 84-85 کے جب یہ لڑائیاں ہوئی، اس لڑائی میں ہم نے زیادتی یہاں تک بھی کی کہ بہت سے مسلمانوں نے قرآن پاک بھی جلائے، اس گھر پہ حملہ کیا اور گیس پائپ لائنیں کاٹ کر کے آگ لگا دی، اور ادھر سے انہوں نے قرآن لایا تو قرآن کو بھی جلائے، ٹالوں کو آگ لگا دی، لکڑی کے ٹالوں کو آگ لگا دی اور اس کے اندر قرآن بھی جلا۔ مجھے یاد ہے ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان، اللہ غری کے رحمت کر دیں، حضرت اقدس یہ ہے سبحان اللہ، وہ دھاڑے مار مار کر کے روتے رہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کس طرح جائیں گے، یہودیوں کے ملک میں ہم نہیں رہ رہے ہیں، نصارہ کے ملک میں ہم نہیں رہ رہے ہیں، یہاں یہود و نصارہ نہیں ہے، مسلمان قرآن جلائے،
اس وجہ سے قرآن نے یہی کہا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، مومنین کے دو گروپ اگر آپس میں ان کا اختلاف ہو وہ لڑ پڑے، آپ کو ان کے ساتھ دینا ہے، جو مظلوم ہیں جو ظالم ہیں ان کے ساتھ آپ نہیں دیں گے۔ یہ اتنی سی فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر ایک زیادتی کر رہی ہے ایک جماعت دوسروں پر، باغی ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو باغی گروپ ہے ان سے لڑو، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے حکم اس کو سمجھا دو کہ ادھر آ ورنہ تمہارے دماغ درست کریں گے۔ باقی مسلمان غیر جانبدار ہو کر کے آپ اللہ کی رضا کے لیے، جب اس قسم کے بدماش ہے مومن، اس لیے میں نے پچھلے بیانوں میں بھی کہا ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا پچھلے بیانوں میں بھی کی کہ ہمارے مسلمان ہیں آپس میں، لیکن ظلم و زیادتی کی حد 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 حد۔ پاکستان کا مقدر اس قسم کا ہے، پتہ نہیں اس کو بددعا لگی ہے، جب سے یہ ملک بنا ہے ہیرو خیرو نتھو خیرو حخو بخو اس قسم کے لوگوں کو حکمران بنایا جاتا۔ ٹماٹر کا کلو 400 پہ، 350 پہ، اور وزیر ماشاءاللہ جب ٹیلی ویژن پر آ کر کے اعلان کرتا ہے، اعلان کر کے کہتا ہے 17 روپے میں ٹماٹر۔ یہ 17 میں کہاں ملتا ہے؟ یہ 17 میں کہاں؟ ہمارے بہت ساتھی کل مذاق کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ کے لیے بھائی آپ ہمیں ٹماٹر دے دو، ہم انار خرید کر کے آپ کو دیں گے، سیب خرید کر کے آپ کو دے دیں گے، ہمیں کیا کر دو، ہمیں ٹماٹر دے دو۔ ٹماٹر نہیں، روٹی کا نوالا بھی لوگوں کے منہ سے چھینا ہے، اور یہ چمچوں نے ان کے آنکھوں پر اس قسم کے اندھیرے پٹی انہوں نے رکھ دی ہے، ایسی پٹی بھی رکھ دی ہے کہ ان کو بات اگر بتا دوں تو اس پر کہتے کہ آہینی ہاتھوں سے نمٹ لیں گے۔